پچھلی ویڈیوز میں ہم نے تبت کی اہمیت کے بارے میں بات کی اور خاص طور پہ اس کے پانی کے بارے میں بات کی۔ جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ تبت میں سے 12 انٹرنیشنل دریا نکلتے ہیں، جو ٹوٹل 9 ممالک، اگر آپ چائنا کو بھی اس میں ایڈ کریں تو 9 ممالک کو کیٹر کرتے ہیں۔ اب ان 12 میں سے 2 دریا تو چلو چائنا میں سے گزرتے ہیں اور ساؤتھ چائنا سی میں جا کے گر جاتے ہیں ایسٹ کی طرف، لیکن جو باقی کے 10 دریا ہیں وہ 8 ممالک کو کیٹر کرتے ہیں۔ اگر آپ آبادی کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ تقریباً 3 ارب آبادی ہے، 3 ارب لوگوں کی آبادی ہے جو ان 12 دریا کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے، جو کہ دنیا کی تقریباً آدھی آبادی بن جاتی ہے۔ اب ایک سٹڈی کے مطابق 2050 میں 2 چیزیں ہوں گی۔ پہلی چیز، اگر آپ پانی کے لحاظ سے دیکھیں تو چونکہ تبت کا زیادہ تر پانی گلیشیئر کا پانی ہے، سارے دریا گلیشیئر والے ہیں، تو گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ان دریاؤں کے پانی کا لیول بہت نیچے آ جائے گا۔ ایک سٹڈی کے مطابق تقریباً 75% پانی تبت کا ختم ہو جائے گا۔ تو یہ ایک ظاہری بات ہے، خطرناک بات ہے پورے علاقے کے لیے، ہمارے جتنے بھی ممالک، جو 9 ممالک ہیں ان کے لیے۔ دوسری یہ کہ اگر آپ آبادی کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ ایریا ایشیا کا جو ہے یہ بہت تیزی سے ڈیولپ ہو رہا ہے، اور ایک سٹڈی کے مطابق 2050 میں یہ ایریا اپنی آبادی کے لحاظ سے پیک کو ہٹ کرنے جا رہا ہے۔ چائنا اس چیز کو اچھے طریقے سے مینیج کر رہا ہے، اور امید یہی کی جا رہی ہے کہ اس کی تقریباً 1.5 ارب کی جو آبادی ہے 2050 میں بھی تقریباً اتنی ہوگی، وہ اپنی آبادی کو مینیج کر رہے ہیں۔ لیکن باقی جتنے ہی ایشیائی ممالک ہیں انہوں نے اپنی پیک کو ہٹ کرنا ہے، یعنی کہ اس ٹائم پانی کی قلت بھی ہوگی اور پانی کی ضرورت بھی سب سے زیادہ ہوگی۔ اس لیے یہ ایک خطرناک بات جتنے بھی ممالک، یہ 8-9 ممالک ہیں، ان کے لیے ہے۔ اس کے لیے بہت سارے ممالک اپنی پلاننگ کر رہے ہیں، اور اگر چائنا کو دیکھیں سب سے تیز ڈیولپمنٹ چائنا میں ہو رہی ہے۔ تو چائنا نے سب سے پہلے جو اس کے انٹرنل دریات ہیں جتنے بھی، ان کے اوپر ڈیمز بنائے۔ ابھی تک چائنا اپنے ملک میں 87,000 ڈیمز بنا چکا ہے، اور کوئی چھوٹے ڈیمز نہیں ہیں وہ، یعنی کہ چائنا نے 2012 میں ایک ڈیم بنایا ہے جس کی ایک ڈیم کی کیپیسٹی 22,500 میگا واٹ ہے، یعنی کہ تقریباً پاکستان کی ٹوٹل ریکوائرمنٹ سے بھی شاید زیادہ۔ تو اتنے بڑے بڑے ڈیم چائنا نے اپنے انٹرنلی بنائے ہیں۔ چائنا کتنی بجلی پروڈیوس کرتا ہے آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ اگر ہم دنیا کے 3 بڑے ممالک کا ذکر کریں، جیسے امریکہ ڈیولپڈ ملک ہے، بڑا ملک ہے رقبے کے لحاظ سے، کینیڈا اگین ڈیولپڈ ملک ہے، بڑا ملک ہے، برازیل ایک بہت بڑا ملک ہے، ان تینوں کو اگر آپ اکٹھا کر لیں تو ان تینوں کی بجلی سے زیادہ بجلی اکیلے چائنا میں بنتی ہے۔ بہرحال ان کی ریکوائرمنٹ بھی اسی حساب سے ہے، لیکن اس حد تک چائنا کو پانی کی بھی ضرورت ہے اور بجلی کی بھی ضرورت ہے اپنے آپ کو سروائیو کرنے کے لیے، آگے لے کے جانے کے لیے۔ لیکن اب چونکہ چیزیں مزید ڈیولپ ہو رہی ہیں، چائنا کو اب مزید بجلی کی ضرورت ہے۔ تو چائنا نے اب کیا کیا جو ابھی تک نہیں کیا تھا، کہ تبت کی طرف اپنا تھوڑا سا انہوں نے پروجیکٹس کی پرپوزڈ کیا اپنے آپ کو۔ بیجنگ میں ابھی ایک پرپوزل پڑا ہوا ہے جس میں 28 نئے ڈیم تبت میں بنائے جائیں گے، اور اس کی گرین سگنل کا انتظار کر رہی ہیں پرائیویٹ کمپنیز۔ ایکسپرٹس کے مطابق تبت کا جو پانی کا پوٹینشل ہے، اور ہائیڈل پوٹینشل، ہائیڈل سے مراد جو بجلی پانی سے بنتی ہے، جو ڈیمز کے تھرو بنتی ہے، وہ تبت کا ابھی تک 1% بھی چائنا نے استعمال نہیں کیا ہوا، یعنی کہ اتنا پوٹینشل ابھی بھی تبت میں ہے۔ لیکن اس میں پرابلم یہ ہے کہ پہلے جتنے بھی ڈیمز بنے وہ چائنا کے انٹرنل پانی کے اوپر ڈیمز بنے تھے۔ اب چائنا انٹرنیشنل پانی کے اوپر ڈیم بنانے جا رہا ہے، جس کے لیے ممالک میں تھوڑی سی تشویش ہے۔ اب زیادہ تر اعتراض کرنے والے ملک جو ہیں ان میں سر فہرست ہے انڈیا۔ جیسے کہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، انڈیا کے 2 دریا ہیں، برہما پترا اور گنگا، جس کو انگلش میں گینجز بھی کہتے ہیں۔ یہ دونوں دریا تبت سے آتے ہیں، اور جو برہما پترا ہے وہ بہت سارا ایریا اس کا تبت میں سے گزرتا ہے، وہ انڈیا میں داخل ہوتا ہے اور وہاں سے بنگلہ دیش میں چلا جاتا ہے۔ گنگا بھی ایسا ہی ہے، لیکن وہ گنگا کا کچھ اس کا فلو دریا کا ایسا ہے کہ وہ زیادہ لینتھ گنگا کی انڈیا میں ہی ہے، اور وہ بھی بنگلہ دیش میں جا کے سمندر میں چلا جاتا ہے۔ اب جب چائنا نے اپنے ڈیمز اناؤنس کی ہم بنانے جا رہے ہیں ڈیمز، تو انڈیا نے ظاہری بات ہے اعتراض کیا کہ ہم ڈاؤن اسٹریم نیشن ہے، آپ چائنا کی اونچائی زیادہ ہے، تو جب پانی آپ روک لیں گے تو ہمارا پانی کم ہوگا۔ ظاہری بات ہے انڈیا بھی کوئی چھوٹا ملک تو نہیں ہے، اس کو اریگیشن کے لیے بھی پانی چاہیے، اس کو آبادی کے لیے، بجلی بنانے کے لیے، ہر لحاظ سے پانی کی تو ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس میں چائنا نے اپنے آپ کو بڑی سمجھداری سے جسٹیفائی کیا۔ دیکھیں، ممالک کے بیچ میں آپ کو پتہ ہے ساری دنیا میں آج پانی کا مسئلہ ہے، جو دریائے نیل ہے اس میں بھی آپ اگر کچھ دوستوں اگر پڑھا ہوگا کہیں تو آج کل اس میں بھی ایک تنازع چل رہا ہے، اور بڑی اس میں اگریسولی 2 ممالک کے بیچ میں جھڑپ ہونے کے چانسز ہیں۔
अगली जंग कहा जाता है कि शायद पानी पे ही लड़ी जाएगी। अब इसको पानी को देखें, पानी एक ऐसी चीज़ है जिसने फ्लो जब करना है तो एक मुल्क से जब दूसरे मुल्क में जाता है तो इंटरनेशनल लॉज कुछ ऐसे बने हुए हैं कि कोई भी मुल्क किसी का पानी ना रोके, लेकिन ज़्यादातर मुआहदे हुए हैं इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ के बीच में। जैसे हमारी पाकिस्तान की अगर आप बात करें तो इंडिया के पानी का और हमारे पानी का बीच में तनाज़ा बना, आप सबको इल्म है, इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी 1960 में। उस पर इंशाल्लाह तफसील में बात करेंगे, बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है हमारे लिए और इम्पोर्टेंट भी है। लेकिन दो ममालिक के बीच में मुआहदा हुआ। अब इस तरह का कोई मुआहदा चाइना का और इंडिया का नहीं हुआ होगा। एक एग्रीमेंट हुआ था, एग्रीमेंट तो नहीं कहेंगे कि MOU कह लें उसको, लेकिन वो बाइंडिंग नहीं था, यानी कि उस पर बात की थी उन्होंने, लेकिन वो बाइंडिंग नहीं है चाइना के ऊपर। इसी तरह इंडिया ने भी गंगा का जो दरिया है बांग्लादेश में जाता, 96 में बांग्लादेश के साथ भी मुआहदा किया है, उस पर भी इंडिया ने अपने मामलात सेटल किए हुए, लेकिन चूंकि पानी इंडिया देने वाला था तो बहरहाल वो तो बांग्लादेश को ज़्यादा वो डील सूट की बजाय इसके कि इंडिया को करे। इस सिचुएशन में इंडिया के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि चाइना के साथ उसका कोई एग्रीमेंट ही नहीं है, लेकिन फिर भी इंटरनेशनल लॉज हैं जो इस चीज़ पे होते हैं कि आपने किसी भी मुल्क का पानी नहीं रोकना, ताकि कोई ज़ाहिर बात है को मुल्क बैरन ना हो जाए। अब इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है किसी भी मुल्क के लिए कि डैम अगर कोई मुल्क बनाता भी है, देखें तिब्बत से अगर पानी आता है और इंडिया कहता है मैंने उस पर डैम बनाना है, और बाद में शायद बांग्लादेश ने भी उस पर डैम बनाना हो, तो भाई चाइना को सजा है इस बात की कि वहां से पानी निकल रहा है। जाहिर बात है डैम तो चाइना भी फिर बना सकता है, इंडिया बना सकता है, बांग्लादेश बनाता है तो चाइना भी नहीं बना सकता, लेकिन उसमें थोड़ी सी बेसिक चीज़ें वो देके इंटरनेशनल कम्युनिटी कहती है कि आप उसका ख्याल रखिए। 2013 में चाइना ने अनाउंस किया कि 3 और डैम जब वो बनाएगा ब्रह्मपुत्रा के ऊपर, तो इंडिया ने बड़ा एतराज़ किया था, लेकिन चाइना ने उसका जवाब क्या दिया कि हमारे एक वकीलों की ज़ुबान में एक कहावत है या एक कहा जाता है, एक प्रिंसिपल है, यू मस्ट कम टू इक्विटी विद क्लीन हैंड्स, यानी कि अगर आप अपने लिए इंसाफ लेने आ रहे हैं तो आपके भी हाथ साफ होने चाहिए। अब इंडिया इसमें शिकार हो जाता है, क्यों? क्योंकि ब्रह्मपुत्रा की जब वो बात करता है तो चाइना कहता है तुमने गंगा में क्या किया हुआ है। इंडिया ने गंगा में भी ऐसे किया हुआ है कि जो बांग्लादेश को पानी जाता है गंगा से, उसमें भी छोटे छोटे डैम बनाए हुए हैं और ऐसे ही एग्जैक्टली आइडेंटिकल जैसे ब्रह्मपुत्रा में बने हुए हैं। सो इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बहरहाल इस पूरी सिचुएशन में मैं समझता हूँ कि इंडिया और चाइना को तो जो होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान बांग्लादेश को हो रहा है, क्योंकि पानी अब बांग्लादेश में बहुत कम जा रहा है। पानी कम जाने की वजह से लोग माइग्रेट कर रहे हैं बांग्लादेश से टुवर्ड्स इंडिया। अब जब इंडिया माइग्रेट करते हैं तो उनके ज़ाहिर बात है जो बांग्लादेश के करीब स्टेट्स हैं उनमें ही माइग्रेट करेंगे, तो बंगाल में, असम में, इन स्टेट्स में। तो इस वक्त जो इंडिया में वो सिटीजनशिप एक्ट भी आया था, जिसका मैंने शुरू में अपनी वीडियोज़ में जिक्र भी किया था, वो बेसिकली बांग्लादेशी लोगों के लिए किया गया था, पाकिस्तानियों के लिए नहीं किया गया था, क्योंकि उनमें उसमें स्पेसिफिकली कहा गया था कि मुसलमानों को वो पनाह नहीं देंगे। तो मुसलमान पाकिस्तान से कौन सा मुसलमान इंडिया जा रहा है? ज़्यादातर मसला उनको बांग्लादेश से था, लेकिन बांग्लादेश आई डोंट नो उनकी क्या पॉलिसी है, वो फिर भी इस सारी ज़्यादती के बावजूद इंडिया के साथ उनकी मोहब्बत ही ख़त्म नहीं होती। चले उनके अपने मामला थे, क्या कह सकता है कोई। दूसरा चैलेंज बांग्लादेश के लिए ये है कि उसकी बहुत सारी आबादी इंडिया की तरफ जा रही है, और म्यांमार में जो एथनिक क्लेंजिंग चल रही है, आपको पता है रोहिंग्या के मुसलमान और वो सारी जो जुल्म हुआ, बहुत सारे लोग बांग्लादेश में माइग्रेट कर रहे हैं। तो इस पूरी सिचुएशन में बांग्लादेश को सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।